کہ ہم محبت بانٹنے والے ہوں. رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ محبتیں بانٹتے ہیں. زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے. فطرہ ابھی عید آنے والی ہے، کل یا پرسوں، فطرہ کیسے ادا ہوگا؟ فطرہ کیوں رکھا عید کے ساتھ؟ فطرہ کہتے ہیں ایک خاص قسم کی رقم کو. کچھ علماء نے لکھا ہے 1.5 سیر، کچھ نے لکھا ہے 2.5 کلو. آج کل کا اگر حساب لگائیں، مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم نے لکھا ہے کہ کم سے کم 2.5 کلو کی قیمت لگائی جائے گیہوں کی یا کھجوروں کی، جو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا ہے. بات فطرہ صرف دینے کی نہیں ہے، بات یہ ہے رسول اللہ نے فطرہ دینے کے لیے کیوں کہا. اسلام کی خوبصورتی دیکھیں. ہم نماز عید پڑھنے جا رہے ہیں، رسول اللہ کا حکم ہے کہ فطرہ دے کے نماز عید پڑھو. فطرہ دے کے نماز عید پڑھیں، اس سے کیا ہوگا؟ اسلام کہتا ہے کہ جب تم فطرہ دو گے تو فطرہ ان غریب لوگوں کو دیں گے جو عید کی خوشی نہیں منا سکتے، ان کو دیں گے جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، ان کو دیں گے جن کو ضرورت ہے، تاکہ تم بھی عید کی خوشی مناؤ اور غریب بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشی منائیں. عید جیسے مقدس دن میں بھی یہ کہہ دیا کہ اکیلے خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے. جب خوشی منانے کے لیے نکل رہے ہو تو ساتھ میں جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی خوشی کے اندر شریک کر لو بھائی. اور اس کو لازم کر دیا. کتنا پیارا دین ہے. لازم کر دیا کہ اپنی خوشی منانے سے پہلے آپ پتہ چلا فطرہ دن نے آج کل نہ کہی. مدرسے والوں کو تو ضرورت ہے ہی، چلو مدرسے والے زیادہ مستحق ہیں، لیکن فطرے کے نہیں ہیں. میری یہ بات بہتوں کو شاید اچھی نہ لگے. فطرہ دینا کس کو تھا؟ بنایا کیوں ہے؟ لازم کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلے فطرہ دینے والے پر لازم ہے کہ فطرہ دینے سے پہلے وہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنی جان پہچان والوں کو دیکھے، جس سڑک سے گزرتا ہے ادھر دیکھے. اگر ان راستوں میں، اگر ان کے جاننے پہچاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کپڑے نہیں خرید سکتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں عید کی خوشیاں نہیں منائی جا سکتی، کچھ ایسے پڑوسی ہیں جو اپنا دروازہ بند کر کے کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، تو اس کو کس نے کہا کہ فطرہ جا کے 500 کلومیٹر پر دیتا؟ پھر جس جگہ رہتا ہے، جس جگہ نماز پڑھتا ہے، جن کے ساتھ تعلق رکھا ہے، فطرے کی رقم پہلے ان مستحق لوگوں کو دینا ضروری ہے. اس کے علاوہ کہیں اور فطرہ بانٹنے کا رسم نہیں ہے اسلام کے اندر. ان کو بھول جاؤ. کئی باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں تو وہ یہاں فون کر دیں گے انڈیا اپنے رشتہ داروں کو کہ ہمارا فطرہ بھی تم دے دینا. اللہ کے بندے، جہاں تم رہ رہے ہو فطرہ اس رقم کا ادا ہوگا جو روٹی تم کھا رہے ہو. اگر کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی سعودی عرب میں رہتا ہے اور روزانہ 100 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے تو اس کا فطرہ یہاں 50 روپے میں ادا ہونے والا ہے نہیں. اور وہ بھی سنو، دوڑ لگا رکھی ہے کئیاں نے، آ جان دیو جنہ کا فطرہ آندا ہے، لے آؤ جی 50 روپیے. وہ کدی اسلام نو بھی پوچھ لو فطرہ دینا کنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معلوم کر لو کبھی. گیہوں کا فطرہ صحابہ نے دیا، کھجوروں کا فطرہ صحابہ نے دیا، کشمش کا فطرہ صحابہ نے دیا، سوگی بادام کا فطرہ صحابہ نے دیا. جس بندے کے پاس 52 تولے چاندی کے مطابق رقم ہے، گھر میں سونا پڑا ہے، جائیداد پڑی ہے، اپنے رہنے کے علاوہ بہت ساری جائیداد پڑی ہے، وہ صاحب نصاب میں سے ہے. اب جو لکھ پتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا جی. کہاں سے نکالی یہ منطق؟ جو کروڑ پتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا. کس نے کہا کہ 50 روپے ہوا؟ کروڑ پتی بھی 50 روپے فطرہ دے.
مزدوری کرنے والا بھی 50 روپے فطرہ دے. یہ سمجھایا کس نے؟ آپ صاحب نصاب ہیں, اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے گیہوں سے آگے بڑھنے کی, تو کھجوروں کا فطرہ دو. کتنے کی کھجوریں آئیں گی؟ کم از کم 200 روپے کلو تو ہوگی نا. تو کھجور کا فطرہ ایک آدمی کا 500 روپے بنا. اللہ نے اور زیادہ پیسے دے رکھے تو پھر کشمش کا فطرہ دو, اور یہ ڈبل کر کے دینا ہے جو آگے والوں نے دینا ہے. گیہوں والوں نے ایک دینا ہے, آگے والوں نے ڈبل دینا ہے. اب اگر کوئی کشمش کا فطرہ دینے چلا گیا, 600 روپے کلو ہے, 700 روپے کلو ہے, تو اس کو تو فطرہ 2000 روپے دینا چاہیے. اب وہ کروڑ پتی میاں سوچ رہا نا جی آپ تو 50 روپے دی رسید کٹاتی, ہو گیا فطرہ. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے کوئی. جو جس صاحب نصاب کا ہے, اور فطرہ پہلے اپنے گھر میں افراد کو گنیے, کوئی بچہ بھی پیدا ہوا اس کا بھی فطرہ اسی دن ڈالیے, اور فطرہ ہاتھ میں لے کے پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھو. مدرسہ ہمارے پاس بھی ہے, لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس بات کو, مدرسے والوں کو زکوٰۃ دیجئے, صدقات دیجئے, سب کچھ دیجئے, لیکن فطرہ جس کام کے لیے بنایا گیا, فطرہ جس کام کے لیے فرض کیا گیا, کیا وہ کام ادا نہیں ہوگا؟ کیا ان غریبوں کو لقمہ نہیں دو گے؟ کیا ان کا عید کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ لوگ تڑپ رہے ہیں, سفید لباس والے لوگ خاموش ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے کہ شاید کسی سرمایہ دار کو پتہ لگ جائے. تو سرمایہ دار تو کہتا کہ پہلے جا کے رسید کٹوا کے اعلان کر دوں کہ فلاں چودھری صاحب نے اتنے پیسے مدرسے کے اندر دے دیے. یہ جو تیرے پڑوس میں بلک رہے ہیں, ان کا آپ پر حق ہے. قیامت والے دن پوچھ ہوگی. اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تجھ سے مانگا تھا, قرض مانگا تھا تجھ سے, اور وعدہ کیا قرآن میں کہ تو مجھے قرض دے گا, میں ڈبل لوٹاؤں گا. تو اس وقت کیا کہیں گے؟ نہیں جی نہیں, ہم نے تو اپنا فطرہ بہار بھیج دیا, ہم نے تو اپنا فطرہ بھی یو پی بھیج دیا, ہم نے تو اپنا فطرہ کشمیر بھیج دیا. جی پوری دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں, مسلمانوں اپنی روایتوں کو پہچانتے رہیے. اور ایک اور بات, اب عید آ جائے گی کل یا پرسوں. اب کئیوں نے تو قسم ہی کھا رکھی ہے کہ نہیں جی کل عید منانی ہے. ایسی کوئی پاکستان دے مولوی ہیں راتی 11 بجے چند چاڑ دی. ہمارے جو پڑوس کے ملک والے رویت حلال کمیٹی والے, وہ کدی بھی چند چاڑ سکتے, پاویں راتی چاڑ دیں پاویں سویرے چاڑ دیں. لیکن ہندوستان میں جتنی رویت حلال کمیٹیاں ہیں, ان سب میں جید علماء کرام ہیں, بڑے بڑے مفتیان کرام, بڑے بڑے محدث, الگ الگ علاقوں کے بڑے بڑے امام ہیں. قرآن نے کہا چاند نظر آئے تو روزے رکھو, چاند نظر آئے تو عید مناؤ. اگر آج شام کو چاند نظر نہیں آیا تو کل عید نہیں ہونے والی. روزے فرض ہیں, دھکا نہیں ہونے والا ہے. اسلامی حکومتوں کو یہ بیماری لگ گئی کہ مسلمانوں کی حکومتیں بن کے رہ گئیں, اسلام کی نہیں. جو بادشاہ کہتا ہے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں بس. اگر اسلامی ہوتی تو پھر اور بات ہوتی. تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ چاند دیکھ کے روزے رکھنا شروع کرو, چاند دیکھ کے روزے رکھنے ختم کرو, عید مناؤ. اگر چاند آج نظر آ گیا, کئیوں نے تو پکا وعدہ کیا ہوا ہے, مولویوں نے صبح سے ہی مجھے فون کیے جا رہے ہیں کہ حضرت شام نو پکی ہے نا, پھر آج صبح سے ہی میں کہہ رہا ہوں بار بار, چاند نظر آئے گا تو بتائیں گے, نہیں تسی دسو سچی سچی شامی پکی ہے نا پھر آج. اللہ کے بندے, چاند نظر آئے گا تو عید منائیں گے, نہیں نظر آئے گا تو ایک روزہ اور رکھیں گے, پھر اس کے اگلے دن عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی. یہ رمضان المبارک ہے, یہ فرض روزے ہیں, ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا. اور ایک بات, عید آئے گی کل یا پرسوں, نماز کہاں پڑھنی ہے؟ پورے ملک میں کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ کچھ شہروں میں عیدگاہ ہیں نہیں, لیکن پورے ملک کے جن شہروں میں عیدگاہیں ہیں وہاں مسلمانوں کیا کام شروع کر لیا. اب
خدا کے لیے اپنی عزت اپنے ہاتھوں نہ خراب کرو. جو بندہ نشہ کرتا ہے نا کوئی، وہ سوچتا ہے پتہ نہیں اس میں فلاں فلاں کا کسی کا نقصان نہیں ہونا، اسی کا ہونا ہے. کوئی آدمی اگر کوئی منشیات کی چیز کھاتا پیتا ہو، نقصان کس کا ہے جی؟ اسی کا ہے، دوسرے کا ہے نہیں. جمعہ کیوں بنایا؟ عید کیوں بنائی؟ نمازوں میں باجماعت ادائیگی کے لیے کیوں کہا؟ امام کو قائم رہے، تمہاری عظمت قائم رہے، تمہارا جاہ و جلال قائم رہے، تمہارے میں اتفاق رہے، تم میں پیار رہے، تمہاری صفیں درست رہیں، اللہ تمہاری اجتماعیت پر اپنی رحمتیں نازل کروائیں. یہ کیا تماش بینی شروع کر دی کہ گلی محلوں کی مسجدوں میں عید ہو رہی ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کے دور میں گلی محلوں کی مسجدوں میں عید ہوتی تھی؟ یہ کیا نیا تماشا بنایا کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں آپ دلی بھی جائیں. میں حیران رہ گیا، ایک مرتبہ دیکھا چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں عید کی نماز ہو رہی ہے. اللہ نے تمہیں جامع مسجد دی، اللہ نے تمہیں عیدگاہیں عطا فرمائیں، اللہ نے تمہیں اجتماعیت کا موقع دیا، اللہ نے عید کے دن ایک دوسرے سے ملنے کا موقع دیا، عید کے دن خوشیاں بانٹنے کا موقع دیا، عید کے دن ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے خوش ہونے کا موقع عطا کیا. تم نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ نہیں جی ہم تو اپنی 2.5 اینٹ کی مسجد میں نماز ہوگی، ثواب ملنے والا ہے نہیں. پتہ نہیں کہاں سے فتوے بنا کے لاتے ہو. کون کہتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا ثواب کا کام ہے؟ اب عید والے دن بھی اسلام کو دھکا لگانا شروع کر دیا. عید والے دن بھی رسول اللہ کی نعوذ باللہ مخالفت کرتے ہو. نبی علیہ السلام کہاں گئے عید پڑھنے؟ پوچھو جا کے اپنے مولویوں سے، رسول اللہ عید پڑھنے کہاں گئے؟ نبی علیہ السلام نے عید کی نماز کہاں پڑھی؟ حضور نبی علیہ السلام عیدگاہ کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے. ساری عیدوں پر نبی علیہ السلام ایک موقع شاید ملتا ہے کہ شاید کسی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، ورنہ نبی علیہ السلام نے تمام عیدین کی نمازیں عیدگاہ میں ادا کی ہیں. آپ کے پاس عیدگاہیں موجود ہیں، مرکزی مسجدیں موجود ہیں، کہ کیوں مسلمانوں کا شرازہ بکھارنے میں لگے ہو؟ کس حد تک اسلام کو نقصان پہنچاؤ گے؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کس حد تک. پہلے 3 دن کی تراویحوں کی تماش بھی نہیں، 6 دن کی تماش بھی نہیں. اب عید کے دن گلی محلوں کے اندر عید. اب عید کی نمازیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں 100 200 لوگ ادا کریں. سن لو مسلمانوں، کوئی مفتی مولوی سرکار کے کہنے پر، کوئی بڑے سے بڑے اسلامی ملک کے بادشاہ کے کہنے پر جتنا مرضی یہ کہتا رہے کہ آؤ فلاں فلاں چھوٹی مسجدوں میں نماز ہو جائے گی، رسول اللہ کی مخالفت کر کے اسلام کو پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی مخالفت کر کے خوشیاں نہیں پا سکتے. اس لیے پلٹو اپنے رب کی طرف اور اپنے رسول کی طرف اور پتہ کرو کہ ہمارے نبی علیہ السلام عید کیسے مناتے تھے. وہاں پڑھیے عید جا کے جہاں مسلمانوں کے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، جہاں عیدگاہوں میں جامع مسجدوں میں نماز ہوتی ہے. میں اکثر پوچھا کرتا ہوں، ایک عالم میرے پاس بہار سے آئے، میں نے ان سے بھی پوچھا یہاں بستی جودے وال میں گھر میں جمعہ کراتے، میں کہا وہاں تمہارے گاؤں میں جمعہ ہو جاتا ہے؟ کہ نہیں گاؤں میں تو نہیں ہوتا. میں کروا کے دیکھو کہ نہیں جی مسلمان لٹ بجائیں گے کہ تو گاؤں میں کیسے جمعہ کروا رہا ہے. اچھا تو وہاں دین اور ہے، یہاں دین اور ہے، وہاں نہیں ہوتا یہاں ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اپنی زندگی میں جتنی من مرضی کر لیجئے گا، جو بندے کی من مرضیاں ہوتی ہیں نا اللہ معاف کر دیتے ہیں. لکھ لو اس بات کو دل کی تختی پہ. جو ہماری ذاتی من مرضیاں ہوتی ہیں نا، پھر چاہے ان میں چوری ہو، ڈاکہ ہو، بے ایمانی ہو، جو مرضی گناہ ہو، یہ ساری من مرضیاں اللہ کے آگے جب بندہ روتا ہے نا تو معاف ہو جاتی ہیں. لیکن جو دین کے اندر گنڈا گردی کرنا چاہتا ہے، جو دین میں من مرضی کرنا چاہے، کیونکہ یہ دین ہمارا نہیں ہے، اس کے مالک
محمد الرسول اللہ ہیں، ہم اس کے چوکیدار ہیں۔ چوکیدار کو تو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کہے کہ میں جائیداد بیچ دوں یا بڑھا دوں یا کم کر دوں۔ ہم چوکیدار ہیں دین کے، مالک محمد الرسول اللہ ہیں۔ جو لوگ دین میں غنڈہ گردی کرنا چاہتے ہیں وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور سخت پکڑ کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے جو مرضی کر لیجئے، اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کوشش کرنی ہے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھیں، عیدگاہ نہیں ہے جامع مسجد میں پڑھیں، شہر کی اور کسی بڑی مسجد میں پڑھیں، اپنے علاقے کے بڑے اجتماع میں پڑھیں، لیکن یہ جو گلی محلوں میں جہاں 100 آدمی 200 آدمی 150 آدمی چھوٹی چھوٹی نمازیں پڑھا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس نماز پڑھانے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کی اتباع کیجئے، اسلام کی اجتماعیت کو نہ خراب کرو۔ کسی نے کہا ہے نا کہ متحد ہو تو بدل سکتے ہو نظام عالم کو، متحد ہو تو بدل سکتے ہو نظام عالم کو، منتشر ہو تو مرو شور کیوں مچاتے ہو۔ تو اس لیے یہ جو رات آ رہی ہے، اب آج کی رات یا کل کی جو بھی عید کی رات ہوگی، یہ اپنی مزدوری لینے کی رات ہے اللہ کی حضور۔ تو اس رات کو ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ، اللہ سے خوب مانگنا ہے اور اپنی غلطیوں کی تلافی کرنی ہے، اور ایک اچھا مسلمان، ہم پازیٹیو ویو کے لوگ ہیں۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بچپن سے سکھایا کہ بدترین حالات میں اچھا سوچنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہم ایسے نہیں سوچتے کہ رمضان کے بعد مسجد خالی ہو گئی، ہم ایسے سوچتے ہیں کہ رمضان کے بعد پچھلے سال 1 صف تھی، آج 6 صفیں ہیں، اس کا مطلب ان روزوں نے ہمیں 5 صفوں کا اضافہ ادا کر دیا۔ تو آج کی رات یا کل کی رات اپنے رب سے پوری دنیا کے لیے دعائیں مانگیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔